ٹاپ 20 ہیڈ لائنز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں خالد مجید۔ تو آئیے نظر ڈالتے ہیں دیش و دنیا کی 20 بڑی خبروں پر۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جمعہ کے روز ملک بھر کے ٹور آپریٹرز کے ساتھ خصوصی بات چیت کی، جس میں جموں کشمیر کے سیاحت کے منفرد تجربات کو اجاگر کیا۔ انہوں نے ٹور آپریٹرز کو خطے کے فروغ میں تعاون فراہم کرنے کی دعوت دی۔ ڈپٹی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم IAS کی ہدایت پر قصبہ پلوامہ اور ملحقہ علاقوں میں قائم غیر رجسٹرڈ آیوش کلینکوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی گئی۔ ضلع آیوش آفیسر کی قیادت میں پلوامہ قصبے اور ملحقہ علاقے میں متعدد یونانی، آیورویدک اور حجامہ مراکز کا کیا گیا معائنہ۔ SRO 43 کا غلط استعمال کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ میلیٹنسی کے متاثرین کو روزگار فراہم کیا جائے گا۔ LG منوج سنہا کا بیان۔ ریاستی تحقیقاتی ایجنسی SIA کشمیر نے میلیٹنسی کی مالی معاونت سے متعلق کیس میں جموں، ڈوڈا اور ہندواڑہ میں 3 مشتبہ مقامات پر تلاشی کارروائیاں کی۔ ایجنسی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ یہ تلاشی مہم سرحد پار سے کرپٹو کرنسی کے ذریعے ملیٹنٹوں کے لیے مالی معاونت اور جموں کشمیر میں امن و امان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی سازش کو بے نقاب کرنے کے لیے اہم شواہد اکٹھا کرنے کی مقصد سے کی گئی۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق وادی کشمیر میں اگلے 2 دنوں کے دوران موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان، تاہم اس دوران کہیں کہیں ہلکی بارشیں بھی متوقع۔ انہوں نے کہا کہ بعد میں 14 سے 16 جولائی تک وادی میں بیشتر مقامات پر ہلکی سے درمیانی درجے کی بارشوں کا امکان، اور اس دوران کہیں تیز بارشیں بھی ہو سکتی ہیں۔ شمالی کشمیر کے ضلع کپوارہ کے نگری علاقے میں آلودہ پانی پینے کے باعث پانی سے پھیلنے والی بیماری کے شعبے میں 200 سے زائد افراد ہوئے بیمار۔ یہ واقعہ 2 روز قبل اس وقت منظر عام پر آیا جب نگری کے کامدر محلے کے رہائشیوں میں دست کے اور پیٹ درد جیسے علامات ظاہر ہونا ہوئے شروع۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ سمیت پارٹی کے دیگر لیڈران نے بیگم اکبر جہاں کو ان کی 25ویں برسی پر خراج عقیدت کیا پیش۔ تقریباً 80 دن کے طویل جمود کے بعد کشمیر کے خوبصورت مغل باغات اور معروف سیاحتی مقامات پر سیاحوں کی واپسی نے نئی جان ڈال دی۔ نشاط باغ، شالیمار، ہارون، چشم شاہی اور دیگر مشہور باغات میں ایک بار پھر رونق اور چہل پہل دکھائی دینے لگی۔ محکمہ باغبانی کے عہدیدار نے بتایا کہ گزشتہ 1 ہفتے سے مغل باغات میں مقامی اور غیر مقامی سیلانیوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے کو ملا۔ پنجاب اسمبلی کے جاری خصوصی اجلاس میں اب مزید 2 دنوں کی توسیع کر دی گئی اور اب یہ 15 جولائی تک رہے گا جاری۔ پنجاب کے پارلیمانی امور کے وزیر ڈاکٹر رجوت سنگھ نے جمعہ کو کہا کہ اسمبلی کی بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی سفارشات سے متعلق رپورٹ ایوان میں پیش کی گئی، جسے ایوان نے کیا منظور۔ کانگریس کی جنرل سیکریٹری اور سابق مرکزی وزیر کماری شیلجا نے جمعہ کے روز کہا کہ کھیلوں میں ملک کا پرچم بلند کرنے والی سرزمین ہریانہ میں جرائم کی گونج سال بسال بڑھتی جا رہی۔ کماری شیلجا نے کہا کہ خواتین کے خلاف جرائم، قتل، لوٹ، ڈکیتی کے ساتھ ہی پنجاب اور دہلی کی طرح ریاست میں جرائم پیشہ بدماشوں اور بطہ خوری کی دہشت پھیلی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی ہفتہ کے روز 16ویں روزگار میلے میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مختلف سرکاری محکموں اور تنظیموں میں 51,000 سے زیادہ نوجوانوں کو تقرری نامے کریں گے پیش۔ کانگریس کے قومی صدر ملک ارجن کھڑگے اور سابق صدر راہل گاندھی نے الزام لگایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی صرف اپنے چند صنعت کار دوستوں کے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے اڈانی جیسے اپنے چند صنعت کار دوستوں کو اڑیسہ کی زمین اور جنگلات سونپ دیے ہیں۔ سپریم کورٹ نے وزیر اعظم نریندر مودی اور راشٹر سویم سیوک RSS پر مبینہ قابل اعتراض تبصروں کے ساتھ قابل اعتراض تصویر بنانے کے معاملے میں ملزم ہیمنت مالویہ کی عبوری ضمانت کی درخواست 14 جولائی کو ہوگی اب اس پر سماعت۔ یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سوفت انفرٹیلیٹی اینڈ ویمن کیئر سینٹر نے۔ 28 سال سے ہندوستان بھر کے بے اولاد جوڑوں کی اکلوتی امید۔ مختلف علاقوں میں پسماندہ طبقات کی شراکت بہتر کرنے کا مسئلہ مسلسل اٹھانے والی کانگریس 25 جولائی کو قومی راجدھانی دہلی میں OBC لیڈرشپ پارٹیسپیشن جسٹس کانفرنس کا کرے گی انعقاد۔
अमेरिकी खुफिया इदारे सीक्रेट सर्विस ने सदर डोनाल्ड ट्रंप पर जुलाई 2024 में होने वाले कातलाना हमला रोकने में नाकामी पर 6 एहलकारों को किया मुअत्तल। अमेरिकी अमूर खारजा ने कहा कि वो जल्द ही अपनी अफरादी कुव्वत में कमी के मंसूबे पर अमल दरामद करेगा, क्योंकि अदालत आलिया ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बड़े पैमाने पर मुलाजमतों से बरतरफी का रास्ता हमवार कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ही जुमा के रोज़ मलेशिया में अपनी पहली बालमुशाफ़ा मुलाकात करेंगे, जबकि तिजारत, दिफा, दीगर मामलात पर बढ़ते हुए तनाज़ात के दरमियान ये मुलाकात हो रही है। इस्राईली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनका मुल्क गजा में जंग के मुस्तक़िल खात्मे के लिए मुज़ाकरात के लिए है तैयार, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब हमास अपने हथियार डाल दे और अपने इलाके में अपनी हुकूमत अथॉरिटी से हो जाए दस्तबरदार। दुबई में अब एयरलाइंस टिकट खरीदारी में क्रिप्टो करेंसी का होगा इस्तेमाल, उस हवाले से मुआहिदा पाया गया थे। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक दुबई एयरपोर्ट के हुक्काम इस हवाले से आलमी क्रिप्टो हुक्काम के साथ मुआहिदा हो गया, जिसके तहत इमारती एयरलाइंस के टिकट्स की खरीदारी के लिए क्रिप्टो करेंसी होगी काबिल कबूल। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से दरामद की जाने वाली अशिया पर 1 अगस्त से 35% टैरिफ आयद करने का किया ऐलान, जिससे अमेरिका और कनाडा के दरमियान तिजारती कशीदगी मजीद बढ़ गई। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।